शरीक ठहराना, वाकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, व कौलु ज़ूर, झूठी गवाही देना। बड़े गुनाहों में जवानों एक गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। तिरमिजी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, बाबुल फित में ये रवायत मौजूद है। मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत में 15 बुरी खसलतें आ जाएंगी, रीहन हमराउ, उम्मत इंतजार करे सुरख आंधियों का, व ज़लज़लातिन, जलजलों का, इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा और आसमान से भी ताबड़तोड़ हमले होंगे। वो 15 बुरी खसलतें कौन कौन सी हैं? इज़्ज़तु खिज़ल फ़ैउ दुवलन, फरमाया जब हुक्मरान तबका सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर देगा। वल अमानतु मगनमन, जिसके पास अमानत रखी जाएगी जाती माल समझ के हड़प कर जाएगा। वस ज़कातु मगरमन, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे। व तुअल्लिमु लिगैरि दीन, उलमाए दीन दुनिया के तलबगार बन जाएंगे। व अता रजुलु इमरातुहु, आदमी बीवियों के फर्मा बरदार होंगे। व अक्का उम्मुहु, माओ के नाफरमान हो जाएंगे। व अदना सदीकहु, दोस्त के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आएंगे। व अक्सा अबाहु, बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। व शुरिबतिल खुमूर, शराबे आम होगी। इस उम्मत का अव्वल आखिर पे लान तान करेगा। फिर क्या होगा? सुरख आंधियां चलेंगी। फिर क्या होगा? जलजले आएंगे। फिर क्या होगा? इन्हें जमीन में दंसा दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आसमान से जालाबारी होगी। कब जवानों? जब माँ बाप दुखी हो जाएंगे। कब जवानों? जब माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला हो जाएंगे। फिर रहमते खुदाबंदी रूठ जाएगी और उसकी जुज़वी अजाब का इजहार आपने चंद अय्याम पहले एक कश्मीर में झटका, और वो झटका यहाँ भी लगा था। वहां झटके ने थोड़ा सा जोर पकड़ा, सुहाग उजड़े, बच्चे यतीम हुए, अरमान कुचले। एक झटका 2005 में लगा था, मानसेरा से जिला बाग तक 1 लाख इंसानों की हड्डियां तोड़ गया था। ये जुज़वी अजाब संभलने का मौका देते हैं। ओ माँ बाप के नाफरमानो, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, अगर खुदा की रहमतें रूठ गई, ये कोड़ा अजाब का पहाड़ों में चला तो तोड़ के रख दिया। ये अजाब का जो कोड़ा अगर पंजाब में बरसा, ये दौड़ती गाड़ियां, ये फलक बोस इमारतें, ये बंगले, ये प्लाजे, एक ही झटके में वो खाक में मिला देगा। साहिब, माँ बाप की नाफरमानी इतना बड़ा गुनाह है कि खुदा की रहमत रूठ जाती है, उन्हें जमीन में खींच के ले जाएगा। मेरे रसूल से एक सहाबी ने पूछा, बंदा नवाज कयामत कब आएगी? कोई निशानी इरशाद फरमाए। तो आका फरमाते जब माएं जलील हो जाएंगी। और ये घर घर की कहानी है। मुझे एक खातून मिली, उतरा हुआ चेहरा देखा, मैंने कहा बहन खैरियत? फूट फूट के रोने लगे, कुछ आंसू थमे तो मैंने कहा बताएंगे कुछ? तो मुझे कहती आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के सर पे रखा, करीब था कि फट जाता। फरमाया जब औलाद नालायक हो जाएगी तो खुदा नाराज हो जाएगा। मैंने ये बातें की तो उसने मेरी बातें सोशल मीडिया पे सुन ली। मेरी दोबारा मुलाकात हुई, मैंने फिर उतरा हुआ चेहरा देखा। मैंने कहा बहन उस जालिम ने फिर मारा? कहा उसने दुखी नहीं किया, तूने दुखी किया। मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा? कहा तेरी बातें मैंने सुनी है, सामने हजारों लोग बैठे और मुझे खौफ सा आने लगा कि इतने लोगों में से किसी ने मेरे बेटे को बद्दुआ ना दी है। और मैंने कहा जालिम तू थप्पड़ मार रहा है और वो तेरी जिंदगी की भीख मांगती है। मेरे नबी फरमाते हैं बाप बड़ी दौलत है यार। हुजूर फरमाते जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमलन रसूलुल्लाह ने हमें करके भी दिखाया। आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, ताहद नजर असहाब है। ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं। यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। हुजूर मुसल्ले पे खड़े हैं और हुजूर को बिछड़ी माँ याद आ गई और हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। यार मिसाल से अर्ज करूंगा, जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरजू करता है काश कि आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ये सर पे इज्जत की दस्तार देखते। मेरे दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद पेश की तो आंखें बरसने लगी। मैंने कहा भाईजान ये खुशी के आंसू है या माजी की कुछ तलखियां हैं? उसने कहा एक जमाना था कि मेरी माँ बीमार हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बैठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, माँ नहीं। मैं 1900 शाहिद भाई भी आगे बात करें, मैं 1997 में किबला रजा साकिब मुस्तफाई साहब के पास दीन सीखने गया। जब मेरी उंगली हजरत के हाथों में हाथ दी तो मुझे फरमाती बेटे मेरी आरज़ू है कि जिस तरह ये अल्लाह रसूल की बातें लोगों को सुनाते हैं तू भी इन राहों का मुसाफिर बने। ये ख्वाब था उनका। 2 साल बाद वो अल्लाह के पास चली गई। हम राजी भर रजा हैं, जो भी आया है उसने जाना है।
لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا, مرنے والے یہ بات کیا جانے, جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے, اور بالخصوص یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں بہت بڑی دولت ہے. یہ خواب دیکھا, میں نے دوڑ لگا دی. میں نے زندگی میں بڑی عزتیں پائی ہیں, پورے پاکستان میں عزت سے نوازا گیا, لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے میری ماں ہو. میں لوگوں کو رسول اللہ کی باتیں سناتا, اور وہ پردے میں بیٹھ کے مجھ سے حضور کی باتیں سنتی, تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا. انسانی فطرت ہے بھائی, وہ ڈھونڈتا ہے ان رشتوں کو. انسان کو زمانہ یاد آتا ہے نا, کبھی غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا, اچار سے روٹی کھاتے تھے, کبھی لسی میں وہ نمک مرچ بھگو کر کے اس سے ہی روٹی کھا لیتے تھے, اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل. ڈھونڈتا ہے انسان ان بوڑھوں کو کاش ہوتے. کبھی کوئی محلے میں نہیں جانتا تھا, آج پوری دنیا میں شہرت ہے. کبھی پاس سائیکل نہیں تھا, آج جہازوں کے سفر ہے. تو انسان تلاش کرتا ہے کاش وہ ہوتے, تو میں ان کی عزت کرتا, میں ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں, ان کی خدمت کرتا. جوانوں یہ بہت میرے رسول کو ماں یاد آئی, مسلے پہ کھڑے ہیں. حضور کی والدہ کب بچھڑی, جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک چھوٹی سی بستی ہے, جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے رک جاتی ہیں, اور آپ کو بخار نے آ گھیر دیا. آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا, اور پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت, پیشانی میں نبوت کا نور, ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے. 2-1 باتیں کی, اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹا کلو حیٍ میت, کلو جدید بال, کلو کبیر یفنا, وآنا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں, لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا, اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی, موتی فضا میں بکھر گئی. حضور ماں سے لپٹ کے روئے, اور پھر اپنے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی, اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. جہاں تک ماں نظر آتی رہی, حضور پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مقام بدر سے 85, مستورہ سے 25. میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو پہاڑ کے نیچے تھا, ماحول خاموش ہے, ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا, یقین جانو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں. ایسا لگتا تھا کہ جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی. جب نیچے آئی تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں, اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی, حضور کو سینے سے لگا لیا. آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. حضور مصلی پہ ہے, بچھڑی ماں کی یاد آئی. حضور صحابہ سے فرماتے کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی, میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورت فاتحہ کی قرات کر چکا ہوتا. میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا, وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا. بہت بڑی دولت ہے ماں باپ, ان کی قدر کرو جوانوں. یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. میرا کہنا ہے یار مانا تم شادی کے بعد بہت مصروف ہو گئے, بچے ہیں, گھر والے ہیں, کاروبار ہے, یار کم از کم 1 گھنٹہ تو اپنے ماں باپ کے لیے مختص رکھو. آپ 1 گھنٹہ ماں باپ کو تو ان کے پاؤں دباؤ, ان کے ساتھ گپ شپ لگاؤ, ان سے دل کی بات کرو, ان سے مشورہ لو, ان کے لیے تحائف لایا کرو, ان کے لیے پھول لایا کرو, ان کے لیے کپڑے لایا کرو, انہیں باہر سے کھانا کھلانے لے جایا کرو, کبھی کبھی پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو. یہ بوڑھے نہیں مریں گے اگر آپ توجہ دو گے. یہ بوڑھے مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی. آپ آج سے ہی اپنے ماں باپ کو وقت دینا شروع کر دو تو یہ بوڑھے نہیں مریں گے. ہمیں غلطی لگی, ہم سمجھتے یہ شاید کہ ہم جو ماہانہ یا ہفتے بعد 500,000 روپیہ دیتے اس لیے ہماری راہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور دھوکہ لگا ہے ہمیں. انہوں نے زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے,
اور وہ سارا پیسہ آپ پہ ہی خرچ کیا ہوتا ہے. یہ آپ کے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے جوانوں, یہ آپ کی توجہ کے بھوکے ہوتے ہیں. آپ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھا کرو, ان کے قدموں میں بیٹھ کے یقین جانو 10 منٹ گزار کے دیکھو, آپ ایسا لگے کہ فضاؤں میں ہم اڑ رہے ہیں. عزتیں چاہتے ہو تو ان کے قدموں میں رہو. ایک تو بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں, بڑی اہم اور بڑی ضروری باتیں ہیں. دیکھیے والدین چلے جائیں تو انسان آرزو کرتا ہے کاش وہ ہوتی تو خدمت کرتے. ابھی میں نے اتنی باتیں سنی, اور آرزو مچھلی جن کے ماں باپ نہیں ہے, کاش کے ہوتے تو ہم خدمت کرتے. کسی نے واصف علی واصف سے کہا کہ ماں باپ اگر نہ ہو تو بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے تو کوئی عمل وظیفہ ہے, بہت بڑا وظیفہ ہے, اپنے ساتھ لے جائیے گا, اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیجیے گا. واصف علی واصف کہتے ہیں ماں باپ نہ ہو تو پوچھے جو وہ اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں تو فرمائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. دیکھیے اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے, کچھ بھائی غریب ہوں گے. کتنا ہی اچھا ہے کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے, لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہوتے ہیں, باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں, روڑی پہ پھینک دیے جاتے ہیں. اور دیوار کے متصل بھائی کا گھر ہے, اس کے گھر میں فاقے ہیں, بچے روتے ہیں بلکتے ہیں, بھائی کو پرواہ نہیں ہوتی. میں اس شخص کو جانتا ہوں جو 5 فیکٹریوں کا مالک ہے, اسی فیکٹری میں اس کا بھائی ملازم ہے, بھتیجے بھی گالیاں دے لیتے. کتنا ہی اچھا تھا کہ 10-20 لاکھ روپیہ بھائی کو لگا کے کاروبار دے دیتا تاکہ وہ بھی عزت کی روٹی کماتا. لیکن ہماری آرزو ہوتی کہ یہ ساری زندگی ہمارا محتاج رہے. اور کتنا ہی اچھا ہے اس مجمع میں اگر کوئی بھائی امیر ہے تو وہ اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے. ایسا بھی نہیں ہوتا. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے. وہ کہتا تجھے جرت کیسے ہوئی ہے, تو اپنی اوقات تو دیکھ, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتی اور رازق تو ہے. ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بنا دیتی. یہ اچھی لگتی نہیں, لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے. ماں باپ نہ ہو تو بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہمیشہ اٹھے رہتے ہیں. اور بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں یار, ان سے رابطے میں رہا کرو. لیکن یہ ہمارے گھروں میں 6 مہینے بھی نہ آئے تو ہمیں کبھی ان کی یاد ہی نہیں ہے. یہ تو بیچاری ماں باپ کے بعد اگر چھٹیوں میں بھائی کے پاس رہنے آ جائے نا تو 2 دن بعد وہ واپس گھر چلی جاتی. بھائی کے تیور ہی ایسے ہوتے. کیسے بھائی ہو یار, تمہیں بچپن کا زمانہ بھول گیا, تمہاری زندگی کی بھیک مانگتی تھی, تمہاری بھلائیں لیتی تھی, آج تجھے بہن کی یاد ہی نہیں آتی. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے مولوی صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. تحفہ کیا مانگتے ہو, زمین مانگتے ہو. بہن دے گی تمہیں زمین. وہ جانتی تھی اگر میں نے زمین نہ دی تو بھائی ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رابطہ ختم کر دے گا. بھائی 10 جو نا وہ نفرت کا 10 سکھا کے جاتا ہے کہ پھوپھوں کو منہ نہیں لگانا, میں مر گیا تو اس کو میرا منہ نہ دکھانا. اور اس سے 5 کروڑ کی زمین ہتھیا لی, تحفے میں لے لی, اور تمہیں کبھی اس کی یاد بھی نہ آئی, کبھی اسے اپنے پاس بھی نہیں بلایا. یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ بہنیں جب گھر آئیں تو ان کو خالی ہاتھ نہ موڑو, ان کی جھولیاں بھر کے بھیجا کرو. لیکن ہمارا بہنوں کے ساتھ رابطہ. اور میں سوال کروں گا آپ لوگوں سے, بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے, پھوپھوں کا کیوں نہیں ہوتا؟ رشتوں کی قدریں سکھانی چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہے, پھوپھوں کا کیوں نہیں آتا؟ میرے بچوں کی عادت ہے الحمدللہ, میری بہنیں آئے تو میرے بچے پھول لے کے استقبال کرتے ہیں. اپنی بہنوں کو عزت دو. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جس گھر میں بہن بیٹی خوش نہیں روتی ہوئی گھر سے جائے گی, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے.